السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان حروف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، ہر لفظ کا مخرج کیا ہے، آپ سماعت کیجیے گا۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں الف۔ الف جو ہے اس کو ہم نارمل ہی پڑھیں گے۔ اب پڑھتے ہیں با۔ اب یہ با کہاں سے ادا کریں گے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با آپ ملائیں۔ با دونوں ہونٹ جب آپ ملائیں گے تو اس کا جو تر حصہ ہوگا اس سے یہ با ادا ہوگی۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ با با دونوں ہونٹوں کو ملائیں، با تو یہ جو تر حصہ ہوگا اس سے ادا ہوگی۔ چلتے ہیں تا کی طرف۔ تا زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگی۔ زبان کی نوک تا جب آپ پڑھیں گے، تا زبان کی نوک ہے اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ میں جا کے لگے گی تو پھر یہ ادا ہوگی۔ کیا ادا ہوگی؟ تا پڑھ کے دیکھیں۔ تا زبان کی نوک ہے اور سامنے والے اوپر کے دو دانت ہیں اور اس کی جڑ کے اوپر دیکھیں، اور ان دو دانتوں کو ثنایا علیہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ۔ ٹھیک ہے، تا۔ اب چلتے ہیں سا کی طرف۔ سا سا اب یہ نکلے گا زبان کا جو سرا ہوتا ہے، زبان کا سرا اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ زبان کا سرا کون سا ہے آپ چیک کریں، اور سامنے والے اوپر کے دو دانت ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ س س زبان کا کنارہ جو ہے وہ آپ لگائیں۔ زبان کا سرا سامنے والے اوپر کے جو دانت ہیں، تا میں جیسے بتایا تھا ثنایا علیہ، تو اس کی اندرونی کنارے سے س س۔ ٹھیک ہے، یہ پتہ لگ گیا آپ لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد جیم پڑھتے ہیں۔ جیم۔ اب یہ جیم کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے۔ جیم زبان کا درمیان کون سا ہے؟ پڑھ کے دیکھیں۔ جی زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے۔ جیم جیم۔ سمجھ آ گئی؟ اب پڑھتے ہیں ہا۔ ہا ہا اس کے اندر آپ کو مشابہ نہ لگے، ایک ہا ہوتا ہے اور ایک ہا، یہ والا۔ یہ جو ہا ہے یہ سینے سے ادا ہوگا، ہا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ حلق کون سا ہے آپ کا؟ چیک کریں۔ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ نکالنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، مشق کریں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ پتہ چلے گا۔ پھر اسی طرح ہم پڑھتے ہیں خو۔ اب یہ خو کون سے ادا ہوگا؟ حلق کے اوپر والے حصے سے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا حلق کے درمیان والے حصے سے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خو حلق کے اوپر والے حصے سے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کی کوشش کریں۔ خو اسی طرح دال زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے۔ دال ثنایا علیہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تا کے اندر بھی، تو اسی کے اندر دال کے زبان کی نوک، ٹھیک ہے،
اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے، دال دال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں زال زال، یہ زال کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کا سرا اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زال۔ آپ پڑھ کے چیک کریں زال کو، زبان کا سرا اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زال زال۔ اسی طرح رو، اب یہ رو کہاں سے ادا ہوگا؟ طرف لسان اور دانتوں کی جڑ سے، رو، طرف لسان، زبان کا گول کنارہ جو ثنایا اور رباعی اور انیاب سے الگ ہے، رو رو، طرف لسان، زبان کا گول کنارہ، ٹھیک ہے۔ زبان کا گول کنارہ کون سا ہے آپ دیکھیے گا ذرا، رو رو کو موٹا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، رو۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں ز ز، زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے دو دانت ہیں، انہیں کہتے ہیں ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ثنایا سفلی۔ زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے جو دانت ہیں انہیں ثنایا سفلی کہا جاتا ہے، ان کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگی ز، کیا ادا ہوگی؟ ز۔ اس کی مشق کریں گے تو یہ آپ کو آئے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سین سین، یہ سین جو لفظ ہے اس کے اندر سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سین، زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے دو دانتوں ثنایا سفلی کے اندرونی کنارے سے، زا اور سین دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوں گے، سین، زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے دو دانت ثنایا سفلی کے اندرونی کنارے سے ادا ہوں گے، سین سین۔ اسی طرح پڑھتے ہیں شین، کیا پڑھتے ہیں؟ شین، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے، شین، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے یہ شین ادا ہوگا۔ جتنی آپ مشق کریں گے ان الفاظ کا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں صاد۔ اب یہ صاد کہاں سے ادا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے دو دانتوں ثنایا سفلی کے اندرونی کنارے سے، زبان کی نوک، کیا پڑھیں میرے ساتھ، زبان کی نوک اور ثنایا سامنے والے، زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے دو دانتوں ثنایا سفلی کے اندرونی کنارے سے ادا ہوں گے، صاد صاد صاد۔ اسی طرح ضاد، ضاد کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ ہوگا زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ضاد ادا ہوگا، زبان کی کروٹ آپ چیک کریں انگلی لگا کر، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ضاد ضاد۔ دوستو آج ان تین لائنوں کی ہم نے مشق کی ہے، آپ بھی اس کی مشق کریں اور جو سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ باکس ضرور کریں تاکہ ہم اس کے لیے آپ کے لیے دوبارہ ویڈیو بنا سکیں۔